الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور تم نہ ملاؤ اور تم گڑ مڈ نہ کرو وَلَا تَلْبِسُوا اور تم خلط ملط نہ کرو وَلَا تَلْبِسُوا اور تم نہ ملاؤ الحق بالباطل حق کو باطل کے ساتھ ولا تلبسوا الحق بالباطل اور تم نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ وتکتموا الحق اور تم نہ چھپاؤ وتکتموا اصل میں یہ ہے ولا تکتموا ولا تکتموا یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے ضابطہ ہے کہ جب ایک چیز کا دوسری چیز پر عطف ڈالتے ہیں تو دونوں میں جو مشترکہ چیز ہوتی ہے اسے دوسری جگہ پہ حذف کر دیا جاتا ہے تو اس قاعدے کی روح سے یہاں سے لا کا حرف جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا تو فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور تم نہ چھپاؤ الحق حق کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہو وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون جانتے ہو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو جو گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا اس میں حق تعالی شانہ نے یہود پر جو عمومی طور پر حق تعالی شانہ نے نعمتیں ذکر کی تھیں ان کا تذکرہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ حق تعالی شانہ نے یہود کو اپنا عہد یاد دلانے کی کوشش کی تھی کہ تم نے جو میرے ساتھ عہد کیا ہوا ہے تم وہ عہد پورا کرو تو میں بھی تمہارے ساتھ جو عہد کیا ہے اسے پورا کروں گا اب یہاں پہ حق تعالی شانہ یہود کو ایک ان کی بیماری سے آگاہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ انہیں نصیحت کر رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور تم حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش نہ کرو وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور حق بات کو نہ چھپاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہو یہود کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب یہود کو معلوم ہوا
بلکہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تو تورات سے اور دیگر کتب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلقہ جو بشارتیں ہوتی تھیں انہیں اپنے متعلقین کو سنایا کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کرتے اور لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے تیار کرتے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو گئی اور آپ کا ظہور ہو گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو کل بھی عرض کیا تھا کہ انہیں پہلا حسد تو اس بنا پر ہوا کہ یہ نبی آخر الزماں بنو اسحاق یا بنو اسرائیل میں سے کوئی کیوں نہیں ہوا، بنو اسماعیل میں کیوں ہو گیا، تو یہ حسد و عناد انہیں، اور دوسرا دنیاوی اغراض کہ انہیں نظر آنے لگ گیا کہ اب ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، تو اس بنا پر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے ان لوگوں نے تورات میں مختلف قسم کی تحریفات کرنا شروع کر دی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل وہاں پہ تھے ان کو وہاں سے ختم کر کے اور چیزیں وہاں پہ پیش کرنا شروع کر دی، تاکہ لوگوں کو صحیح طرح معلوم نہ ہو سکے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نبی آخر الزماں ہیں جن کے بارے میں پہلی کتابوں میں تفصیل سے احکام بھی دیے گئے، ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا اور فضائل بیان کیے گئے۔ تو چونکہ اب جو ان پڑھ لوگ تھے وہ بیچارے بہت سارے تو مسلمان ہوئے، جیسے مکہ مکرمہ کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے اور مدینہ منورہ کے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن کچھ لوگ ان کی ان باتوں کی وجہ سے، ان کے اس انداز کی وجہ سے شک و شبہ میں اور تردد میں پڑ گئے کہ اب ہمیں اس بات کو، اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے حق تعالی شانہ نے اس آیت میں یہود کو فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو۔ تلبیس اور لبس اس کا معنی ہوتا ہے خلط ملط کرنا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح ملا جلا دینا کہ دونوں میں کوئی فرق اور تمیز باقی نہ رہے۔ تو چونکہ ان لوگوں نے حق کو باطل کے ساتھ اس طرح ملا دیا تھا کہ جو عامی آدمی تھا وہ بیچارہ فرق کرنے سے قاصر تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو اس لیے حق تعالی شانہ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش نہ کرو، اور فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق بات کو نہ چھپاؤ، اور حق بات کو نہ چھپاؤ۔ پہلے عرض کر دیا کہ یہ عطف کی وجہ سے یہاں سے حرف نفی کو حذف کر دیا گیا ہے، اصل میں تھا وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، لیکن چونکہ پیچھے بھی لا کا لفظ استعمال ہو چکا تھا اس لیے حق تعالی شانہ نے یہاں سے لا کے حرف کو حذف کر دیا، اور قاعدہ عربی زبان کے اصول کے مطابق وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ کا ذکر کیا۔ ہمارے اردو میں بھی اس قسم کے مختلف جملے استعمال ہوتے ہیں کہ جہاں پہ شروع میں ایک لفظ آ گیا ہو اور اس لفظ کا تعلق آگے 2 جملے 3 جملوں سے ہو، تو پھر ان آخری والے 2 جملوں 3 جملوں میں
اس پہلے والے حرف کو بار بار ذکر نہیں کیا جاتا. تو اسی طرح یہاں پر بھی کیا گیا اور فرمایا گیا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، کہ نہ تو حق اور باطل کو ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ. ظاہر ہے کہ حق کے مٹنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ حق کو بیان ہی نہ کیا جائے. جب حق کو بیان نہیں کیا جائے گا تو جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں انہیں کیا پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے، اصل بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے. وہ اصل اور غلط میں، حق اور باطل میں، درست اور غلط میں فرق نہیں کر سکیں گے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو بیان ہی نہ کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حق اور باطل کو اس طرح ملا جلا دیا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ حقیقت کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو ان دونوں طریقوں سے حق تعالی شانہ یہاں پر فرما رہے ہیں ولا تلبسوا الحق بالباطل. اس میں دوسرے طریقے کو ذکر کر دیا کہ حق کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش نہ کرو، اور وتکتموا الحق، اور حق کو چھپاؤ بھی نہ بلکہ حق کو بیان کرو. یہاں سے ایک چیز اور بھی سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ دینی معاملے میں، مذہبی معاملے میں کوئی ایسی چیز مذہب کے نام پر داخل کرنا جو مذہب نہ ہو، یہ سخت ترین گناہ ہے. مذہبی معاملات میں کسی ایسی چیز کو داخل کرنا جو مذہبی اور دینی چیز نہ ہو، اور آپ اسے دینی چیز کہہ کر پیش کریں، اس کو حدیث میں بدعت کے لفظ سے پکارا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اس کی وجہ سے جو حق کی اتباع کرنے والا آدمی ہے وہ حق کی اتباع نہیں کر سکتا، اس کو صحیح طرح معلوم نہیں ہو سکتا کہ حق بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غیر صحیح کیا ہے. تو اس لیے ایسی تمام چیزوں کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، اور مختلف طریقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے اور سلف نے اس کی تردید کی ہے. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ بدعت کا گناہ کتنا سخت ہے کہ ایک شخص شراب پیتا ہے، وہ چاہے مسجد میں بیٹھ کر بھی پیے، یہ گناہ ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ ثواب کا کام کر رہا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ شراب پینا گناہ ہے، اور مسجد میں بیٹھ کر پینا اور بھی زیادہ سخت ہے اور بھی زیادہ بری بات ہے، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو معلوم ہے کہ میں گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں تو وہ آج یا کل یا پرسوں کسی نہ کسی دن وہ توبہ کر ہی لے گا. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک ہی جائے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ ہی لے گا کہ یا اللہ یہ میں نے برا کام کیا، غلط کام کیا، تو مجھے معاف کر دے. لیکن جب آپ کسی ایسی چیز کو دین کہہ کر پیش کریں گے جو دین نہیں ہے، جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، آپ کہیں گے یہ دین ہے اور اس کا اتنا ثواب ہے، تو اب جو ان پڑھ ہے، جو انجان آدمی ہے، اس کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کام دین کا حصہ ہے یا نہیں. وہ اب اس کو دین سمجھ کر کرے گا. اب جب اس کو کوئی سمجھائے گا کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ اس کو نہیں مانے گا، کیونکہ وہ تو اس کو ثواب سمجھ کر کر رہا ہے، اس کو بتایا گیا کہ یہ ثواب ہے. تو جب وہ اس کو ثواب سمجھ کر کر رہا ہے تو وہ اسی کو ثواب سمجھتے ہوئے مرتے دم تک کرنے کی کوشش کرے گا، اور چونکہ وہ ثواب سمجھ رہا ہے اس لیے اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، کیونکہ توبہ کے لیے ضروری ہے پہلے پتا ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں. جب گناہ کا احساس دل میں ہوگا تو پھر توبہ ہوگی. جب یہ احساس ہی ہم نے ختم کر دیا، اس کو یہ کہہ کر کے اس چیز پر اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے، تو پھر وہ شخص اب اس کام کو چھوڑنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگا. اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھ لیں، ابھی ہم
तफसीर कुरान का सबक पढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है हम इस पर अल्लाह ताला का शुक्र करेंगे कि या अल्लाह ये आपकी तौफीक से हम यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ पर जमा हुए हैं और ये तफसीर का सबक जो है ना हम पढ़ रहे हैं। अब जब हम इसको सवाब समझते हैं तो हम यही कहेंगे ना या अल्लाह आपका शुक्र है। हम ये तो नहीं कहेंगे या अल्लाह ये हमने जो कुरान पढ़ा है इससे हमारी तौबा। हम ये तो नहीं कहेंगे, क्यों? हम इसको सवाब समझ रहे हैं, दीन का काम समझ रहे हैं। तभी हम कहेंगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, आपने हमें ये पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। इसी तरह जब बिदअती बिदअत को दीन समझकर करता है तो उसे तौबा की तौफीक नसीब नहीं होगी, क्योंकि वो तो समझ रहा है ना कि मैं दीनी काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, नेकी का काम कर रहा हूँ, तो वो तौबा नहीं कर सकेगा। हजरत अनस बिन हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने बिदअत करने वाले पर तौबा का दरवाजा बंद कर दिया है। क्यों? फरमाया बिदअत की इतनी नहूसत होती है कि दिल में तौबा की सलाहियत ही बाकी नहीं रहती। दिल बिदअत में ऐसी नहूसत होती है कि दिल में तौबा की सलाहियत ही बाकी नहीं रहती। जिस तरह गाली काफरों में, पक्के काफरों में ईमान की सलाहियत बाकी नहीं रहती, इसी तरह ये जो बिदअती होते इनमें तौबा की सलाहियत बाकी नहीं रहती। इसी सिलसिले में ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, मर्दों की भी, खवातीन की भी, कि हम दीन के बारे में अपना शऊर जो है, अपनी मालूमात जो हैं, उनमें इजाफा करें, मुसलसल दीनी तालीम हासिल करते रहें। ज़ाहिर है हर शख्स की मसरूफियात है, सुबह से शाम तक घर में, बच्चों में, खानदान में, कारोबार में, ये सारी मसरूफियात हैं। इन मसरूफियात की वजह से हमें वक़्त नहीं मिलता कि हम मस्जिद में जाकर, मदरसे में जाकर सारा दीन पढ़ सकें। तो उसका क्या तरीका है कि घर बैठे जो हक़ ताला शान ने हमें वसाइल मुहैया किए हैं, इन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए हम घर बैठे दीनी तालीमात मुस्तनद उलमा इकराम से हासिल करने की कोशिश करें। मुस्तनद उलमा की किताबें उर्दू ज़ुबान में अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इतना ज़्यादा मवाद आ चुका है कि अगर एक शख्स सिर्फ़ उर्दू की किताबें पढ़ ले, अरबी की किताबें ना भी पढ़े, तो तब भी उसको दीन की बुनियादी सारी चीज़ें हासिल हो जाएँगी। तो मर्दों की भी ज़िम्मेदारी है, मर्दों के साथ-साथ ख़वातीन की जो ज़िम्मेदारी है, वो मौजूदा दौर में मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि खानदान की, बच्चों की तरबियत ख़वातीन की ज़िम्मेदारी होती है। मर्द तो बेचारा सुबह काम के लिए निकलता है, शाम को रात गए बाज़-औक़ात घर में दाख़िल होता है। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है बहुत सारे घरों में कि मर्द जब सुबह गया तो बच्चे सो रहे थे या स्कूल चले गए थे, और जब वापस आया तो तब बच्चे सो रहे थे। हफ़्ते में इतवार वाले दिन सिर्फ़ बच्चों से मुलाकात होती है या हफ़्ता इतवार मुलाकात होती है। तो इसमें ख़वातीन की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि वो दीन के बारे में अपनी मालूमात को, अपने इल्म को मुस्तनद तरीके से पुख्ता करने की कोशिश करें। और जो आज ऐसे रसूम और रवाज हमारे मुसलमानों में रवाज पकड़ चुके हैं, जो खैरुल कुरून में नहीं मिलते। खैरुल कुरून में जो चीज़ें नहीं पाई जाती और आज हमारे मुसलमान वो कर रहे हैं, ऐसी सारी चीज़ों से हम लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करें। जिस घर में दीनदार और समझदार खातून होती है, तो वहाँ पे खिलाफ शरा जो उमूर होते हैं, उनसे खानदान वाले भी आम तौर पर बचते हैं और बच्चे भी बचते हैं। बहरहाल ये हम सब की खास तौर पर ज़िम्मेदारी है, और अमूमी तौर पर और ख़ास तौर पर ये मर्दों ख़वातीन की ज़िम्मेदारी है। हक़ ताला शानू हमें इसको सही तरह निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस सिलसिले में बस एक छोटा-सा वाक़या मैं पेश करता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल हैं, और सहाबी रसूल ही नहीं, बड़े साहिब फ़ज़ाइल हैं, बहुत बड़े फ़क़ीह थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने आपके बारे में यहाँ तक फ़रमाया कि तुम्हारे लिए जिस चीज़ को अब्दुल्लाह बिन मसऊद पसंद करे, मुझे वो चीज़ पसंद है, और जिसको अब्दुल्लाह बिन मसऊद नापसंद करे, मुझे वो चीज़ तुम्हारे लिए नापसंद है। यानी ये उनकी राय के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम
اس کے مستند ہونے کی جو ہے نا وہ سند فراہم کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ شہر کے گورنر تھے۔ آپ کو کسی نے اطلاع دی کہ جو فلاں مسجد ہے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، فلاں مسجد میں لوگ اکٹھے ہو کر بلند آواز میں درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو اب درود شریف پڑھنا کار ثواب ہے، اس میں قرآن پاک میں حکم ہے، تو باعث ثواب بھی ہے، باعث فضیلت بھی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ایک خاص حیت اختیار کر لی کہ مسجد میں سب جمع ہوئے اور پھر بلند آواز سے اس کا ورد کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور آپ کو جیسے ہی اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے پہچانتا ہے؟ جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو مجھے پہچانتا ہی ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ابن مسعود ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلے تو اپنی پہچان کروائی، پہچان کروا کے آپ نے فرمایا کہ ابھی تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مٹی کے برتن نہیں ٹوٹے، ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، یعنی ابھی تھوڑا سا زمانہ گزرا ہے اور تم یہ مسجد میں اکٹھے ہو کر بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہو، بدعتیں کر رہے ہو۔ ما اراکم الا مبتدعین، میں تمہیں بدعتی سمجھتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ فاخرجہم من المسجد، اور انہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے نکال دیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی جانب سے دین کے معاملے میں ایک نئی چیز لانے کی کوشش کی۔ درود شریف پڑھنا کار ثواب ہے، لیکن اس کے بارے میں شریعت نے کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ سارے اکٹھے ہو کر درود شریف پڑھو اور پھر بلند آواز سے درود شریف پڑھو۔ تو یہ انفراد عبادت ہے۔ ہمارے ہاں کیا رواج پکڑ گیا ہے کہ جن چیزوں کی شریعت نے ہمیں فضیلت بیان کی ہے ان کی طرف تو ہم متوجہ ہوتے ہیں، چاہے، اور بعض اوقات رسوم و رواج ہیں جن کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہم پر فرض قرار دی گئی ہیں ہم ان سے بھاگتے ہیں۔ اس کی آسان سی چھوٹی سی مثال آپ لے لیں، نماز ہم پر فرض کی گئی ہے، آپ دیکھ لیں ہم سب لوگ نماز کی طرف کس قدر توجہ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ حق تعالی شانہ نے ہم پر فرض کی ہے، آپ دیکھ لیں ہم لوگ زکوٰۃ کتنی ادا کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان کو دیکھ لیں ہم ان کے بارے میں کس قدر چستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کس طرح ان کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ حق تعالی شانہ نے کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں منع کی ہیں اور ہم ان کا اہتمام کرتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں اور کرتے ہیں یہ کسی طرح رہ نہ جائے۔ مثال کے طور پہ شادی کی رسوم ہے اور بہت ساری رسوم جو جنازے سے متعلقہ ہیں، تو ہم ان کو کس قدر اہتمام سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ شریعت میں دیکھا جائے تو ان کے بارے میں کوئی چیز ہمیں ملتی نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صرف اس وجہ سے ہمارے اندر آ گئی ہیں کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے، اور ہندوستان میں یہاں پہ ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور وہ چیزیں ہندوؤں کا یا سکھوں کا یا اور جو دوسرے مذاہب ہیں ان کا مذہبی فریضہ تھی۔ اب وہ ہندو مسلمان ہوئے، سکھ مسلمان ہوئے، تو وہ جو پرانی عادات تھی، پرانی چیزیں تھیں، وہ انہوں نے اختیار کی، ان کو نہ چھوڑا۔ جب ان کو نہ چھوڑا تو ہمارے عام مسلمانوں میں بھی وہ چیزیں آ گئی ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق کرنا ہے، اور شریعت کے مطابق کر کے جو رسوم و رواج جن کا صحابہ کے زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں کوئی وجود نہیں تھا، ایسی تمام چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ دعا ہے حق تعالی شانہ ہمیں ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنی جو خاندان کی زندگی ہے اس کو دین کے مطابق زیادہ سے زیادہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے حق تعالی شانہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ،
वआतु ज़काता वरकऊ मअर राकिईन वअकीमुस सलाता, और तुम नमाज कायम करो, और तुम नमाज कायम करो, वआतु ज़काता, और तुम ज़कात दो, वआतु ज़काता, और तुम ज़कात दो, वरकऊ मअर राकिईन, और तुम रुकू करो, मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ। व अकीमुस सलाता, व अकीमू, और तुम कायम करो, अस्सलाता, नमाज, व आतू, और तुम अदा करो, अज़्ज़काता, ज़कात, वरकाऊ, और तुम रुकू करो, मार राकिईन, रुकू करने वालों के साथ। नमाज के बारे में और जो ज़कात की अदायगी का हुक्म है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं सूरह बकरा की बिल्कुल दूसरी तीसरी आयत में, युकीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। यहाँ पे हक़ ताला शानहू ने जो खास हुक्म दिया है, ज़ाहिर है इकामत सलात और ईताए ज़कात जैसे मुसलमानों को हुक्म है, इसी तरह यहूद को भी हुक्म था, तो उनको यहाँ पे हक़ ताला शानहू हुक्म दे रहे हैं कि तुम नमाज कायम करो और तुम ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर राकिईन, ये खास हुक्म है जो पहले अब तक नहीं गुजरा, और यहूद को खास तौर पर यह हुक्म दिया जा रहा है, वरकऊ मअर राकिईन, कि तुम रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। इसमें मुसलमानों के लिए भी एक हुक्म है और यहूद के लिए भी एक हुक्म है, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। यानी मुल्लमा ने लिखा, इसका मतलब यह है कि बाजमात नमाज अदा करो, बाजमात नमाज अदा करो, यानी रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। यहूद की जो इबादत थी उसमें हक़ ताला शानहू ने उन्हें बाजमात नमाज का भी हुक्म दिया था, और बाज़ रिवायात से ये मिलता है कि उनकी जो नमाज थी उसमें बाजमात नमाज नहीं थी, और ये भी मिलता है कि उनकी जो इबादत थी उसमें रुकू भी था। बहरहाल जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनका दीन पहुंचा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उस वक़्त यहूद ने रुकू को बिल्कुल छोड़ दिया था, अपने दीन से निकाल दिया था। उस वक़्त उनके दीन में रुकू करना नहीं था। और दूसरा, बाजमात नमाज की अदायगी अगर उनके दीन में थी तो वो उसको बिल्कुल तर्क कर चुके थे। वो लोग बाजमात उनकी नमाज में शरीक ही नहीं होते थे। तो इसलिए दोनों चीजें उनके यहूद के दीन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में निकल चुकी थी। तो यहाँ पे हक़ ताला शानहू ने उन्हें हुक्म दिया, नंबर एक रुकू करो, सिर्फ रुकू ही नहीं करना, फरमाया रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। गोया यहाँ पर हक़ ताला शानहू ये सराहत फरमा रहे हैं कि अब निजात के लिए इतना काफी नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, ये काफी नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उसूल व फुरू में पैरवी जरूरी है। नमाज के तरीके में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी जरूरी है। जैसी नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं रुकू और सजदे वाली, वैसी नमाज पढ़ो और उनके साथ जमात में शामिल हो। यानी उनको साफ तौर पर हक़ ताला शानहू ने ये कह दिया कि अब जो पहला दीन है उसकी इत्तिबा नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की इत्तिबा लाजिम है। यहाँ पर जब जमात का हुजूर हक़ ताला शानहू ने हुक्म दिया तो जमात के फजाइल भी थोड़े से सामने हमारे रहने चाहिए। एक शख्स एक नमाज पढ़ता है इनफरादी तौर पर, तो उसको मिलता है मिसाल के तौर पर एक नमाज का सवाब, एक नेकी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बाजमात कोई शख्स नमाज अदा करते हैं तो उन्हें 27 नमाजों के बराबर सवाब मिलता है। यानी बाजमात नमाज अदा करने से 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। दूसरा, यहाँ पर हक़ ताला शानहू ने यहूद को हुक्म दिया कि तुम नमाज अदा करो और तुम ज़कात अदा करो। तो जो नमाज है उसमें
علاج ہے حب جاہ کا، نماز کی ادائیگی میں علاج ہے حب جاہ کا، کہ جس کو مرتبے کا شوق ہے، مرتبے کی محبت ہے، مجھے فلاں عہدہ ملنا چاہیے، تو جب انسان حق تعالی شانہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یا اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، میں تیرا عاجز آدمی ہوں، اور سارے مرتبے ساری چیزیں جاہو جلال اس کو بھول جاتا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں مال کی محبت کا علاج ہے، کہ مال کی محبت انسان کے دل سے نکلتی ہے، تو ان دونوں کا حق تعالی شانہ نے یہود کو حکم دیا۔ بہرحال احادیث مبارکہ اور یہ جو آیت ہے، اس سے بعض حضرات استدلال یہ کرتے ہیں کہ فرض نماز کی با جماعت ادائیگی واجب ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ فرض نماز کی با جماعت ادائیگی واجب تو نہیں ہے لیکن بہرحال سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بلا شک میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کروں جو اور لوگوں کو حکم دوں کہ نماز پڑھیں، اور جب لوگ نماز شروع کر دیں تو میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلے جاؤں جو جماعت میں نہیں آئے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات ہیں ہمارے بارے میں۔ جو لوگ نماز کی پابندی با جماعت نماز کی پابندی نہیں کرتے، جماعت میں شامل ہونے کے لیے مسجدوں میں نہیں جاتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، اور سلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین کو مخاطب کر کے پوچھا، فلاں حاضر ہے، فلاں حاضر ہے، دو افراد کے نام لیے، تو وہ دونوں افراد وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ دو نمازیں عشاء اور فجر منافقوں پر سب سے بھاری نمازیں ہیں، اگر تم کو معلوم ہو جاتا کہ ان دونوں میں کیا اجر و ثواب ہے تو ان دونوں میں حاضر ہوتے، اگرچہ گھٹنوں کے بل چلنا پڑتا۔ اور پھر فرمایا کہ جو پہلی صف ہے وہ فرشتوں کی صف کی طرح سے ہے، اگر تم جان لو کہ اس کی کیا فضیلت ہے تو ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، اور بلا شبہ ایک شخص کی نماز دوسرے شخص کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے زیادہ پاکیزہ ہے بنسبت تنہا نماز پڑھنے کے۔ یعنی ایک شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف دو افراد اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی زیادہ فضیلت ہے، اور اسی طرح دو آدمیوں کے ساتھ مل کر تیسرا آدمی شامل ہو جائے تو اس کی زیادہ فضیلت ہے، جتنی زیادہ تعداد ہوگی جب نمازیوں کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ بہرحال یہ مختلف فضائل ہیں جو احادیث میں جماعت سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ دعا ہے حق تعالی شانہ سے کہ حق تعالی شانہ ہم سب کو، جو مرد ہیں ان سب کو مسجد میں با جماعت نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ البتہ جو خواتین ہیں ان کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ خواتین کے لیے نماز کے مسئلے میں ان کے لیے سب سے بہترین نماز کی ادائیگی کی جگہ ان کا گھر ہے۔ میں یہاں پہ بس ایک حدیث سناؤں گا۔ ایک خاتون تھی جو دوسرے محلے میں رہتی تھی، اور وہ وہاں سے نماز پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی، وہاں پہ آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ احادیث میں حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے گھر نماز پڑھا کرو، تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ غور کرنے کی بات ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل کیا ہے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو، اور پھر فرمایا کہ اپنے گھر میں جو تم صحن میں نماز ادا کرو گی اس سے افضل یہ ہے کہ اپنے گھر کے برآمدے میں نماز ادا کرو، اور پھر فرمایا کہ اپنے گھر کے برآمدے میں
نماز ادا کرنے سے افضل یہ ہے کہ تم اپنے گھر کے کمرے میں نماز ادا کرو۔ اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک گھر کا بیرونی کمرہ ہے، ایک گھر کا اندرونی کمرہ ہے، تو گھر کے بیرونی کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ تم گھر کے اندرونی کمرے میں نماز پڑھو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ، صحیح حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھا کریں۔ بہرحال حق تعالی شانہ ہم سب کو دین کی ساری تعلیمات سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی، ان کی روح کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔